الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، محترم ذمہ داران جماعت، قرآن کریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اہل ایمان سے مخاطب ہیں اور تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا حق ہے۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مطیع فرمان ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق سر تسلیم خم کرنے والے، انقیاد، اطاعت، فرما برداری، اتباع کا کامل جذبہ مقصود ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دے رہے ہیں پوری زندگی کے لیے، مرتے دم تک۔ قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس میں رمضان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور یہاں روزوں کی فرضیت کی جو حکمت اور اس کا جو مقصد اور اس کی جو غایت بیان کی گئی وہ بھی تقوی ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا تقوی، للہیت کو اپنے دل میں جگہ دو، اس صفت سے متصف ہو جاؤ۔ تو رمضان کا مہینہ ہم میں تقوی کا وصف پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تقوی کی روش کو اختیار کرنا، یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ یہ بندے مومن کی پوری زندگی کے لیے مقصود ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے بعض مخصوص مواقع ہوتے ہیں، اس کے لیے بعض مخصوص اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، جن میں تربیت کے پیش نظر اور ٹریننگ کے پیش نظر، تذکیر کے پیش نظر یاد دہانی بار بار کی جاتی ہے، اور ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کا ہمیں موقع میسر آئے۔ عبادات میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور نسبت میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں مواقع میسر آئے۔ تو اس کے لیے مخصوص مواقع کبھی ایام کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی مخصوص لمحات کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ رمضان کی صورت میں ایک خاص مہینے کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کا تدارک کرو، اس کا ازالہ کرو،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، زیادہ ترغیب اور زیادہ تحریض اور زیادہ تیاری کے پیش نظر مسلسل اور بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے میں زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے معجزات اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے میں زندگی گزاری۔ آپ نے بھوک اور پیاس کی کیفیت کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے علاج معالجہ کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تھے۔ میدان جہاد و قتال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابل میں کھڑے ہوئے۔ آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکلا۔ وقتی طور پر آپ پریشان بھی ہو جاتے تھے، آپ پر گھبراہٹ بھی طاری ہوتی تھی، اور قرآن کریم کی آیات آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے، آپ کی تثبیت قلبی کے لیے قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ نازل ہوتی تھی۔ یہ قرآن کریم کے تدریجی نزول کی حکمتوں میں سے ایک بڑی اہم ترین حکمت تھی، تدریج لتثبیت قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اطمینان کا سبب اور ذریعہ وہ قرآن کریم کی آیات قرار پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے تھے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آپ کفار کی ان سازشوں، کفار کے ان اقدامات اور کفار کے ان پروپیگنڈوں کے نتیجے میں غمزدہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں۔ آپ کو متوجہ کیا جاتا تھا کہ آج اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ ایسی بدبخت قومیں آئیں کہ جو ایک ایک دن میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ ناحق قتل کر دیتے تھے، انہیں شہید کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالاختصار ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے معجزات، آپ کے امتیازی اوصاف، آپ کی خصوصیات اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے میں زندگی گزاری۔ رمضان کا مہینہ آپ کی زندگی میں بھی آیا اور بارہا آیا۔ آپ نے رمضان کا مہینہ کس طرح گزارا، آپ نے رمضان کا استقبال کس طرح کیا، رمضان میں آپ کے معمولات کیا تھے، ہمارے لیے اس میں بہترین سبق اور بہترین درس ہے، بہترین ہدایات ہے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے، رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ رمضان کی آمد کا بار بار تذکرہ دعاؤں کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے ترغیب کا، ان کے لیے تحریض کا، ان کے لیے تشویق کا ایک سبب اور ذریعہ وہ رمضان کی آمد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یا شعبان کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کی وہ روایت ہے، طویل روایت، کہ جو گویا آپ کی تقریر ہے، کہ جو آپ کا خطبہ ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت برکت والا مہینہ، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نوافل کا اجر اور ثواب فرائض کے بقدر عطا فرماتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرائض کا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔
ایک ایسا مہینہ کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے مختلف نام احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، مختلف اس مہینے کی امتیازی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر الرحمہ۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر الغفران۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ کیا؟ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جس مہینے کے ساتھ بڑی نسبت ہے قرآن کریم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول دو کیفیات میں ہوا۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا، اور قرآن کریم کے نزول کی ایک کیفیت کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، کہ جو کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کتنا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور جس کے اخفاء میں، کہ جس کے چھپانے میں بھی بڑی حکمتیں کار فرمائے، بڑی حکمتیں کار فرمائے۔ شاید اس کا اظہار امت کے لیے اتنا مفید نہ ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اخفاء میں حکمتیں رکھی ہیں، کہ اگر رات معلوم ہوتی کہ بس یہی رات ہے تو لوگ اسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دیگر راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے۔ تو اس لیے اس ایک رات کو پورے رمضان میں، رمضان کی ساری راتوں میں اس کو چھپا دیا گیا، اور مختلف روایات موجود ہیں کہ پورے رمضان کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے، رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے، 23ویں رات کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے، 25ویں کے حوالے سے بھی موجود ہے، 27ویں کے حوالے سے بھی روایات بکثرت موجود ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، کہ یہ تو محبت اور عشق کی بات ہے، اور محبت اور عشق میں ہر ایک کا اپنا الگ الگ مسلک ہوتا ہے۔ تو اس لیے کمظرفی کی بات نہ ہو، بلکہ وسعت کی بات ہو، فراخی کی بات ہو، اللہ کی طرف انابت، اللہ کے لیے توجہ، اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کی بات ہو، کہ اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال فرماتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کے نام ہیں احادیث مبارکہ میں، بعض احادیث میں صراحتاً اور بعض میں کسی ایک جملے سے ہمیں یہ نام ملتا ہے۔ شہر المواسات، اس مہینے کو سید الشہور قرار دیا، سال کے دیگر 11 مہینوں کا سردار مہینہ، شہر المواسات قرار دیا، بھلائی کا، غمخواری کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا مہینہ، شہر المواسات، کہ جس میں ہم اپنے بھائیوں کے فقر کو، ان کے فاقے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ فرمایا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، صبر کی تعلیم ملتی ہے۔ جی ہمارا اپنا رزق، ہمارا اپنا مال، جسے ہم اپنا کہتے ہیں، کہ جو ہم نے کمایا، کھانے پینے کی وہ چیزیں کہ جو ہم خود خرید کر لائے، کہ جو ہماری ملکیت قرار پاتی ہیں، کہ جو بالکل حلال ہو، کہ جس میں حرمت کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور وہ آپ کے سامنے موجود ہو، آپ کا پسندیدہ کھانا، آپ کا مرغوب ترین مشروب آپ کے سامنے موجود ہو، لیکن آپ اسے نہ کھائیں، آپ اسے نہ پئیں۔ یہ صبر کی وہ تعلیم ہے، یہ صبر کی وہ تلقین ہے کہ جو دی جاتی ہے، کہ میں اپنے اس حلال مال میں سے بھی، اپنے اس پسندیدہ اور مرغوب مال میں سے بھی اس وقت ہی کھاؤں گا کہ جب میرے رب کی اجازت ہوگی۔ یہ صبر ہے، اور یہ صبر بندے مومن کے لیے پوری زندگی میں مطلوب ہے، زندگی کے کسی ایک مرحلے میں نہیں، صرف کسی ایک گوشے میں نہیں،
کسی ایک مہینے میں نہیں، کسی ایک دن میں نہیں، بلکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جو تقوی مقصود ہے رمضان سے، جو تقوی لعلکم تتقون کی صورت میں مقصود ہے روزوں سے، وہی تقوی بندے مومن کے لیے مقصود ہے پوری زندگی میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مطیع فرمان ہونا، فرما بردار ہونا، سر تسلیم خم کرنا، اسلام کی اس دولت سے مالا مال ہونا، انقیاد اور اطاعت کی اس کیفیت کو اختیار کرنا، اتباع اور کامل سپردگی کی اس کیفیت کو اختیار کرنا، یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے رضا بر قضا کی، اور یہ کیفیت ہوتی ہے مردہ بدست زندہ کی، کہ ہماری طلب، ہماری چاہت اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگی۔ ہم جو قدم اٹھائیں گے جب ہمارا رب ہمیں جس کی اجازت دے گا، ہم وہ کام کریں گے کہ جس کی ہمارا رب ہمیں اجازت، ہم من چاہی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے جیسا ہمارا رب چاہے گا۔ اور یہی وہ کیفیت ہے کہ بندے مومن کی زندگی وہ حدود و قیود کی زندگی ہے، اس کے لیے ہر چیز میں قاعدہ اور ضابطہ ہے، اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ہے۔ وہ اس دنیا میں آزاد اور خود مختار اور خود اپنی ذات میں خدا اور ہیومنزم کا عقیدہ لے کر وہ اس دنیا میں نہیں آیا، وہ اس دنیا میں آیا ہے تو عبد کی حیثیت سے آیا ہے، وہ بندے کی حیثیت سے آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے والے کی حیثیت سے آیا ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو بندے مومن کے تمام اعمال سنور جاتے ہیں، اسے اس بات کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ بندے مومن کی پوری زندگی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، لیکن ہمیں ہماری لیمٹس، ہمیں ہماری حدود اللہ تعالیٰ نے بتائیں، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، قوت سماعت کی دی، لیکن اس کے لیے حدود اور لیمٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی کی قوت دی، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، لیکن ہمارے لیے حدود و قیود موجود ہے، ہمارے لیے لیمٹس موجود ہیں، کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کن باتوں سے بچنا ہے، کن سے اجتناب کرنا ہے۔ اس طرح ہماری پوری زندگی، ہمارے تمام اعضاء اور جوارح اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، زندگی بسر کرنے والے بن گئے۔ یہی تقوی کا ماحصل ہے، یہی تقوی کا کامل مفہوم ہے۔ تقوی کی اصل جگہ دل ہے، اور جب دل پر اثر ہوتا ہے تو ظاہر پر اس کے اثرات طاری ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے، اور شیطان کے مداخل میں سے کبھی کبھار یہ بھی ایک مدخل ہوتا ہے کہ جی اصل بات تو دل کی بات ہے، اصل بات دل کی ہے، لیکن دل کی اس تبدیلی کا کیا کہنا کہ جو ظاہر پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ کیسی تبدیلی کہ جو اعضاء اور جوارح پر اثر انداز نہ ہو، کہ جس کے نتیجے میں خشوع اور خضوع کی کیفیت نہ ہو، کہ جس کے نتیجے میں ظاہری وضع ختم میں تبدیلی نہ آئے۔ دل کی وہ تبدیلی کس کام کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا، اس بات سے کوئی انکار نہیں، آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اور صحابی راوی فرماتے ہیں کہ وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا۔ یہ بات درست ہے، یہ بجا ہے، لیکن جو داخل کی تبدیلی ہوتی ہے وہ خارج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو قلبی کیفیت میں انقلاب اور تبدیلی آتی ہے تو وہ خارج پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں خارج میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ہم جس انقلاب کے داعی ہیں اس کا نقطہ آغاز ہمارا اپنا دل و دماغ ہے،
اور دل اور دماغ میں جب تبدیلی آتی ہے تو خارج پر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ طاری ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حوالے سے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. سب سے بنیادی بات کہ شعوری طور پر اس بات کا احساس ہو کہ کون سا مہینہ ہے، یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ عبادات بھی ریت اور روایت بن جاتی ہیں، عبادات بھی رسم اور رواج قرار پاتی ہیں، عبادات جو ہے وہ بھی عادت بن جاتی ہیں. تو سب سے پہلی کیفیت کیا ہے؟ شعوری کیفیت جب بیدار ہوتی ہے، نیت کے نتیجے میں بیدار ہوتی ہے. جب استحضار کی حالت، حضوری قلب کی کیفیت، شعوری کیفیت جب پیدا ہوتی ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ نیت کا کیا کمال ہوتا ہے. نیت، اب ہمارے ہاں تو یہ ایک تصور ہے کہ نیت چند کلمات ہیں کہ جو زبان سے ادا کرنے چاہیے. اگر زبان سے کچھ چند کلمات کی ادائیگی کر بھی لی اور دل میں کچھ نہیں پتا تو یہ نیت معتبر نہیں ہے. جیسے نمازوں کی نیت عموماً میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مادری زبان میں عموماً نیت کے چند جملے ہیں، چند رٹے رٹائے الفاظ ہیں کہ جو جب آ کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً اس کا تلفظ، اس کا تکلم وہ ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ اتنا ضروری اور اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر رکعت نکل رہی ہو تو رکعت بھی نکل جائے، لیکن نیت کے ان چند کلمات کا تکلم اور اس کا تلفظ بڑا ضروری ہے. یعنی امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے بھی اٹھ جائیں اور وہ سجدے میں چلے جائیں، لیکن جب تک پوری طرح ان کی ادائیگی نہ ہو تو تب تک جو ہے وہ، یہ ایک تصور ہے، یہ ایک ایسا ذہن ہے. اگر کسی کے دل میں بھی نیت کی وہ کیفیت ہے اور زبان سے بھی وہ کلمات ادا کر رہا ہے اور شریعت مطہرہ کے دیگر احکام کو بھی مد نظر رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے جب اقامت ہو رہی ہے تو اقامت کا جواب دینا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس وقت بھی اگر وہ رٹے رٹائے الفاظ اور کلمات دہرائے جا رہے ہو تو آپ پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، وہ کلمات پہلے ادا کر لیں. تو نیت اصل میں کیا ہے؟ قصد القلب، دل کا ارادہ ہے. اب اگر عبادت عادت بن جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر شعوری طور پر احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس وہ ایک روٹین ہے، وہ ایک ترتیب، ایک عادت بن گئی ہے، ایک ریت اور روایت بن گئی. سب جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو میں بھی جا رہا ہوں. رمضان کا مہینہ آ گیا اور سب کی تیاری ہے تو میں بھی تیاری کر لوں. تو کیا تیاری کروں؟ کچن کے لیے تیاری ہو جائے، سحری کے لیے تیاری ہو، افطاری کے لیے تیاری ہو. یہ تیاری بھی مطلوب ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے. جائز دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے کوئی انکار نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، جو غذائیت ہے، جو حلال مال، جو رزق اللہ نے دیا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی اٹھائیں، اوروں کو بھی دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن ترجیحات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے. تو نیت کس لیے ہوتی ہے؟ نیت لتمییز العادت عن العبادہ، عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت آتی ہے کہ ہم دل میں اس کیفیت کو سوچیں کہ یہ قمری مہینے کے 11 مہینے یہ گزر گئے، اب یہ مہینہ جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ. اپنے دل میں کبھی ہم تخلیے میں یہ سوچیں، اس وقت موت کتنی آسان ہو گئی ہے. یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے. کبھی آپ تنہائی میں تخلیے میں نوٹ کریں، گنیں کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ لوگ نہیں ہوں گے.
کیا ہمارے پاس کوئی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، ایک پل کا، ایک لمحے کا نہیں پتا کسی کو۔ اچانک اموات، نوجوانوں میں ڈیتھ ریشو کتنی بڑھ گئی۔ پہلے تو شاید کوئی یہ سوچتا ہو کہ ابھی جوانی ہے اور بڑھاپا آئے گا اور پھر بیماریاں ایک ایک کر کے آئیں گی اور پھر جا کے موت کی دہلیز پہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا۔ اس دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ تو اس لیے شعوری طور پر رمضان کے لیے تیاری میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ شعوری احساس ہے، وہ نیت ہے، لتمییز العادت عن العبادہ، تاکہ عادت اور عبادت میں فرق آ جائے کہ ہم رمضان کے روزے عادتاً نہیں رکھ رہے، ہم عبادتاً رکھ رہے ہیں۔ اس روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے متعین محدد، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور ثواب ذکر نہیں کیا، اپنے آپ پہ چھوڑ دیا۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے۔ ہر فرد کا اپنا ایک ظرف ہے، ہر فرد کی اپنی ایک شان ہے۔ اس دنیا میں بھی لوگ مختلف حیثیتوں کے حامل ہوتے ہیں، تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرماؤں گا، تو اس سے زیادہ اجر اور ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نیت آتی ہے، کیوں؟ لتمییز العبادت عن العبادہ، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے، کہ یہ روزہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، کوئی اختیار کی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیگر صوبوں کے ساتھی یہ کہیں کہ رمضان جانے اور پٹھان جانے، نہیں، یہ فرض روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض روزہ۔ اور جس نے روزہ نہیں رکھا پھر اس کے لیے جتنی وعیدیں ہیں، چاہے پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کا کفارہ جو یہاں نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم شعوری طور پر اس بات کا احساس کریں گے پھر ہماری ترجیحات تبدیل ہوں گی۔ ترجیحات میں کیا ہوگا؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھیں، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو ساتھ بٹھائیں اور اپنے لیے نیکیوں کا، عبادت کا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا، قیام اللیل کا اپنے لیے ایک ہدف بنائیں، ایک چارٹ بنائیں۔ اپنے بچوں کو بھی خیر کے اس کام میں اپنے ساتھ شریک کریں کہ بھئی رمضان میں آپ نے قرآن کریم کتنی بار آپ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنی ہے، آپ نے ختم کرنا ہے۔ خود اپنے لیے ایک ہدف بنائیں، گھر والوں کے لیے ایک ہدف، ایک ٹارگٹ بنائیں اور مسلسل اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ گھروں میں ہمارے کتنے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، ڈراموں کی نظر ہو جاتے ہیں، گپ شپ کی نظر ہو جاتے ہیں، غیبتوں کی نظر ہو جاتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت اور عداوت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے باقاعدہ تیاری کی جائے، باقاعدہ اہداف اپنے لیے طے کیے جائیں۔ پھر ایک اور اہم ترین بات، دیکھیے حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین تھوڑے کو زیادہ کے طور پر قبول فرما لیتے ہیں، یہ اللہ کی شان کریمی۔ اللہ رب العالمین کے ہاں صرف عمل نہیں تلتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت بھی تلتی۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دنیا میں کوئی آلہ کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جہاں نیت کو تولا جا سکے۔ کبھی ہم عمل کے حجم کو دیکھتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے، نیکی کا کام جی کتنا بڑا کام ہے۔ کبھی بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے، اور کبھی بہت چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، اس کی نیت اس کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ وہ چند کھجوریں تھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ڈھیر پر پھیلا دی۔ کیا وجہ تھی؟ جو اس میں نیت پیش نظر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر دیکھا کہ جس کے لیے متاع کل، جس کی پوری متاع، جس کے پاس اور کچھ بھی نہیں، صرف چند کھجوریں، اور وہ بھی مزدوری کے نتیجے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورے ڈھیر پر پھیلا دی۔
اس لیے ہم کبھی بھی کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیں. کوئی عمل نیکی کا کوئی حقیر نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کتنا بڑا اجر ہو. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں, اماطۃ الاعضاء عن الطریق, اللہ رب العالمین اس پر کتنا اجر اور ثواب عطا فرما دیں. تو اس لیے میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق اللہ کا تو بڑا کھلا معاملہ ہے, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا ٹف ہے, بہت سخت ہے. جس کا حق غصب کیا ہو, جس کو برا بھلا کہا ہو, اللہ رب العالمین بھی اس کا حق معاف نہیں فرمائیں گے. تو ہم رمضان سے پہلے دیکھیں ذرا, کوئی فہرست تو بنائیں, ہمارے متاثرین کتنے ہیں, کتنوں کو ستایا ہے, کتنوں کو تکلیف دی, کتنوں کو ایذائیں دی, کتنوں کی غیبتیں کی, کتنوں پر بہتان لگائے. ایک فہرست تو بنائیں. اللہ کی رضا کی خاطر کیا کریں, اپنا معاملہ صاف کریں, معافی تلافی کا معاملہ ہو اللہ کی رضا کی خاطر. اور میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی آپ سے ناراض ہو, اس کی کوئی جینون وجہ نہ ہو, غلطی بھی اس کی, اس کے باوجود اگر آپ اس کو راضی کرتے ہیں, آپ اس سے معذرت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. کسی نے آپ کا حق غصب کیا, آپ سمجھ سکتے ہیں آپ اس سے اپنا حق لے سکتے ہیں, آپ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آسان ہوتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنا آسان ہوتا ہے, اور بدلہ لینا اور انتقام لینا یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے. تنگ آمد بجنگ آمد, یہ تو جانوروں میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. کبھی بلی کا راستہ روک کر دیکھیں, آپ پر حملہ آور نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. لیکن جو اعلیٰ ترین وصف ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک, فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے, اور یہ سب کو میسر نہیں ہوتا. سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے, اپنے نفس کو, یہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا, یہ جو ہماری ذات میں اپنا ایک دیوتا اور اپنا ایک بت موجود ہوتا ہے کہ میں فلاں سے کم ہوں کیا. مجھے اکثر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. ہمارے منصورہ کی چھوٹی سی بستی ہے, بہت بڑی بستی نہیں, کارکنان ہیں, مختلف ساتھیوں سے ذمہ داران سے باتیں ہوتی ہیں. کبھی ڈرائیور آپس میں, قمر زمان صاحب, لڑتے جھگڑتے ہیں, صحیح چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی ہمارے سیکیورٹی گارڈز آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, کبھی ہمارے معاونین دفتر, چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اپنے لیے مسئلہ کشمیر بنا لیتے ہیں, وہ اپنے لیے مسئلہ فلسطین بنا لیتے ہیں. ان کے سارے مسائل کیا ہوتے ہیں, یہی چھوٹی سی ریاست کے اندر یہی مسائل ہوتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اوروں کے لیے ایک بہترین سبق اور ایک بہترین درس کا ذریعہ بنے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم معاف کرنا سیکھیں, ہم درگزر کرنا سیکھیں, ہم صرف نظر کرنا سیکھیں, ہم غض بصر سیکھیں, ہم کسی کو دیکھ کر بھی اصلاح کے پیش نظر اگر ہو تو سمجھائیں, ورنہ ہم غض بصر کر دیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تربیت کا جو اسلوب اور منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو پیش نظر رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج, آپ کا اسلوب معاف کر دینے کا, انانیت کا نہیں تھا, تکبر کا نہیں تھا, گھمنڈ کا نہیں تھا, نیکی پر اترانے کا نہیں تھا کہ ہم نیکی پر اترانے لگے, ہم غرور اور تکبر میں, ہم علمیت کے غرور میں آ گئے, مجھے سب کچھ پتا اور کسی کو کیا پتا. جی میں بڑا عبادت گزار ہوں, باقی تو سب فساق و فجار ہیں, میں گویا جنت میں جانے والا ہوں اور باقی تو سب جہنم میں جانے والے ہیں. یہ شیطان کے وسوسوں میں, شیطان کے مداخل میں ایک اہم ترین راستہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان نیکوکاروں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس لیے رمضان سے پہلے اگر ہم یہ کر لیں, خود احتسابی کر لیں, بڑی لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں, آپ خود بیٹھیں, تخلیے میں بیٹھیں, تنہائی میں بیٹھیں,
اور خود احتسابی کی کیفیت کو اختیار کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ایسا ہوگا آپ ایسے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ وہ جو کئی چیزوں کا ایک بوجھ ہے، ایک انبار ہے کہ جو آپ کے سر کے اوپر موجود ہے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے آپ موقع کی تلاش میں ہیں، کسی سے انتقام لینے کے لیے آپ کسی خاص موقع کی تلاش میں ہیں، یہ انسانی مزاج اور انسانی نفسیات ہوتی ہیں۔ ہر طرح کے بوجھ کو، ہر طرح کے وسوسوں کو اللہ کی رضا کے لیے اتار پھینکیں، دور کر دیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل الفقیہ فی الدین، کہ دین میں فقاہت رکھنے والا کتنا اچھا بہترین انسان ہوتا ہے۔ فرمایا ان احتیج الیہ نفع، اگر لوگ اس کی طرف اپنی حاجت لے کر آئیں، لوگ ان سے رہنمائی کے طلبگار ہوں، لوگ ان سے مدد کے طلبگار ہوں، تو وہ لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی مدد کریں۔ فرمایا وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اور اگر لوگ اس کی طرف نہ آئیں، رہنمائی نہ چاہیں، مدد اور تعاون نہ چاہیں، تو یہ کسی سے ناراض نہ ہو، یہ بھی اپنے آپ کو مستغنی کر دے، یہ اپنی طرف متوجہ ہو، اپنی ذات کی طرف، اپنے علم کی طرف، اپنے عمل کی طرف۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس اہم اور اس بابرکت مہینے کی تیاری کرنے، اپنی نیت کا استحضار کرنے، خود احتسابی کی کیفیت کو اختیار کرنے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔